صرف ایک مسلمان ہی ہیں جن کو اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پھر ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرنا, قرآن برننگ ڈے کرنا, اور ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے جذبات کو پرووک کر رہے ہو اور پھر اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن دینا. تو ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی فار ایگزامپل فارن کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم کم از کم اپنے رائٹس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے, ہمیں اپنی اسپیس کے اندر ہی کم از کم ہمارا دین پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے, اور کوئی بندہ بھی ہمارے دین کا یا جو ہمارے شعار ہیں ان کو مذاق نہ اڑائے تاکہ ہمارے جذبات جو ہے وہ مجروح نہ ہو سکے. کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم ٹو اوفینڈ, فریڈم ٹو ڈس ریسپیکٹ, دیر از اے ڈفرنس. اور یہ اتنا واضح ڈفرنس ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بہت اسپیشل قسم کی ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی ماسٹرز ڈگری ہونے کی ضرورت ہے. یہ فطری طور پہ ہر انسان کو سمجھ آتی ہے بات. کوئی کسی بھی بندے کو آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے نا, اس کی کسی چیز جو اس کو بہت عزیز ہے, اس کی اگر آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے تو وہ اوفینڈڈ فیل کرے گا. اور دوسری بات اصل سوال یہ ہے کہ why would you want to burn the Quran anyway? That's my primary question. کہ اگر ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, مطلب what kind of person does it take, فار ایگزامپل اللہ معاف کرے ہمیں تو ہمارا دین نہیں سکھاتا جس طرح آپ نے بتایا کہ دوسروں کی کتابوں کو جلانا یا وہ کرنا. تو اگر امیجن کریں کہ ہم فار ایگزامپل کسی کی بک کو برن کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا جا رہا ہوگا کہ we are not willing to have a dialogue with you, we're not willing to sit with you on a table to discuss something as civilized people, rather I want to deliberately offend you and I want to insult you, and something that is very close to your heart, something that's very sacred to you, something that you hold in very high esteem, اس کو میں آگ لگانا چاہتا ہوں, پھاڑنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ ظاہری بات ہے آپ پرووکیشن کر رہے ہو نا, تو اب آپ چاہتے ہو اس پرووکیشن پہ میں خاموش رہوں, کچھ نہ کہوں, اور میں رہوں گا خاموش, لیکن صرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس ملک میں آیا ہوں اور میرے ہی جو بھی سب سے سیکرٹ چیزیں ہیں جو مجھے سب سے عزیز ہیں ان کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے. دس از ہیٹ اسپیچ ٹو دا کور ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ لوگ نا ویسے انسان تو ویسے ایک نارمل کتاب جلاتے ہوئے بھی ڈرے کہ یار یہ علم ہے, کوئی نالج ہے, کسی نے کچھ لکھا ہوگا, تو لیٹ الون کسی کی ریلیجیس بک, اور وہ بھی جس میں 1.2 بلین پلس مسلمس, یعنی کہ 1.6 آئی تھنک 1.6 بلین پلس مسلم, اور اس سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑا اجتماع حج کا, یعنی کہ 2 ملین پلس لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے. اور یہ ویسے مسلمس کو بھی ایک میسج ہے کہ یار اپنی جس طرح علی بھائی نے کہا اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنا چاہیے انسان کو. 2 ملین پلس پیپل اوور دیئر جو بھی حج پہ تھے, اور اگر یہی یعنی کہ سب لوگ اور یہ ہر سال آتے ہیں تو اپنی آئیڈینٹی کو اون کریں اور پھر اسلام کو پریکٹس کریں, تو آئی تھنک یہ لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑے گی. اوفینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی, اوفینڈ کرنے کے لیے اسپیشل ہے. ناروے میں بندہ تھا نا جس نے قرآن جلایا تھا, اس سے ملٹیپل لوگوں نے انٹرویوز کیا, اگر آپ نے وہ دیکھا ہے. محمد حجاب نے بھی ریسنٹلی کیا, اور اس میں نا اس سے بیسک کویسچنس پوچھے. ہی واز بیسیکلی ٹرائنگ ٹو ہیو اے ڈائلاگ وتھ ہم. بیسک کویسچنس پوچھے کہ تمہیں اسلام سے کیا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے اسے اسلام کی بیسکس پتہ ہی نہیں. اینڈ ہی واز آن دا رن. یا ہی واز آن دا رن. اور مطلب یہ بیسیکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ صرف اوفینڈ کرنے کے لیے, اصل میں ڈائلاگ کرنے کے لیے. اگر اسٹیٹ کرتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل سٹیزنز ہیں نا, تو ان کے اندر بھی یہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب چلو اسٹیٹ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کوئی مسلم بندہ ہے اس کے پڑوسی میں اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ کر دے, ہو سکتا ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دے. آن دا کنٹریری آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ کچھ سویڈش نیشنل لوگوں کے ٹویٹس ہے کہ وی ڈونٹ انکریج دس, انڈورس نہیں کرتے. یہ بات میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم تو وہاں رہے ہیں, لوگ ایسے موجود ہیں بہت سارے وہیں پہ ویسٹرنرز جو اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے اور بلکہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور بلکہ اتنے مسائل ہو چکے ہیں. یہ جو فرانس میں بھی ہوا تھا چارلی ہیبڈو, اور بہت ساری کلنگس ہو چکی ہیں, اس کی بیس پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یورپینس کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو پرووک دا سوسائٹی اگین سم تھنگ پروووکیٹیو. اسٹیٹ لیول پہ ایشوز ہیں میرے خیال ہے جو لوگ ہیں نا وہ شاید, لیکن اسٹیٹ جو ہے نا وہ یوں پریزنٹ کرتی ہے کہ وی آر جسٹ پروٹیکٹنگ دا لا, وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی سائڈ. وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو فریڈم آف اسپیچ کا لا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم کو انکریج نہیں کر رہے اس کو. حالانکہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا لا ہے, میں نے وہی آپ کو شروع میں بتایا نا کہ فریڈم آف اسپیچ کا لا آپ کو بھی پتہ ہے روکنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں لوگوں کو بریک لگانی پڑتی ہے. آپ کسی کو کراؤڈڈ تھیٹر میں فائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو وہاں پہ نہیں کہ فریڈم آف اسپیچ. وہ جو بچہ تھا جس نے ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے جینڈرز 2 genders, وہ اس کے صرف لکھے ہونے سے آپ نے اس کو اسکول سے نکال دیا. کس فریڈم آف اسپیچ کی بات کر؟ تو ان کو ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دیر آر سرٹن لمٹس ٹو دس. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آخر کیوں بندہ قرآن کو یہ جلائے یا اس طرح کی حرکت کرے, کیوں؟ لیٹس ڈگ انٹو اٹ. اور ہم نے باتیں کی, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ریوائل ناٹ دوز ہو ورشپ گاڈز بسائڈ اللہ. یہ کتاب خود
انسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ان کو اوفینڈ نہ کرو اس طریقے سے ان کی ورشپ کی وجہ سے, یعنی کہ حکمت سے بات کرو, والموعظۃ الحسنہ, اور بہت اچھے طریقے سے ان سے آرگیومنٹ کرو. یہ باتیں اندر لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں جس کو وہ جلا رہا ہے.